کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے, روزانہ بڑھتا جا رہا ہے, تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے. عزیزان گرامی وقار, کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں, کچھ تو زنا میں بھی ہیں, کچھ ڈکیت میں بھی ہیں, چوری میں ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے, مال سب کچھ فراوانی ہے. تو یہ مت سمجھنا, قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں, بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم, ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں, لیزدادوا اثما, اور گناہ کر لیں. پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا, ذلت والا عذاب ہوگا. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. جو عبادت سے دور ہوتا ہے یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے, نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں, تو اللہ ناراض ہے اس سے. اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے, مشہور آیت, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو, ورنہ کیا ہوگا. رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا. یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو, بھول جاؤ گے. قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھے, بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے, اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو, ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا, بھولتا چلا جائے گا. ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا, ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے. عزیزان گرامی وقار, جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو, کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی ہیں. دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے. اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے. اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے. اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں, دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو, اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو. موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو, جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے. اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے, اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو, تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے, دل سخت ہے. یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں. فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہوں اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے. یہ دل کے سختی کی علامت ہے. اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی, یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا, اس کو ہلکے میں نہ لیں, ہلکے میں نہ لیں. فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے, کفر تک بھی جا سکتا ہے. دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے, بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے. دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا. دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے, جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے
اسی لیے میرے عزیزوں وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رحمان کو راضی کر لیں۔ آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے، دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کے علامات ہیں۔ اجتماعی توبہ ہو، اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں، زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے۔ آج رات کو توبہ کیا ہے، رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے، تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے۔ رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے، نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ تھپڑ تو 1000 بار مار لو، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ توبہ عزم مصمم کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے۔ ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر، شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، اس نے بوتل چھپا لیا۔ شراب کے ساتھ پکڑا جاتا، بھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا۔ حضرت عمر جیسے بڑھتے آگے اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی۔ کیا ہوگا کیا ہوگا، بچ بچا کے نکل جاؤ، نہیں، لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ کہاں سے؟ کہا یہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا انہوں نے۔ اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین، دودھ کی بوتل ہے، دودھ کی بوتل ہے، میں چھپایا ہوا ہوں، آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظر جانتی تھی۔ آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے، نکالو باہر۔ اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھراتے ہو، اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی، آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا۔ حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی، دودھ کی ہی بوتل تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا، سچ بتا۔ رونے لگ گیا، آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا، لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا، میں اندر سے رحمان کو پکارا، اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے، کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا، شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ دل سے میں نے پکارا، رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ میرے عزیزوں وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک دعا کرو، ایک دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو مجھے بڑی لگی دل کو، جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں، میں ایک نہیں ہوں، تیرے تو کروڑوں بندے ہیں، لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے، میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے۔ آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے، اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے، ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے۔ جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے،
اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو، اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لو. اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے. میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے. اور اگر مال اور دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے. رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے. میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے. یہ ڈر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھیں، اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی. اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے، اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے. اللہ اے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا، اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.